قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی. ترجمہ سنے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اوپر والا ہاتھ یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب الید العلیٰ لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہوگا. علیٰ کے معنی ہے جو چیز اوپر ہو، بلند ہو، اوپر والا ہاتھ. تو ہاتھ تو دونوں برابر میں ہے، لیکن اوپر والے سے مراد کیا ہے؟ نیچے دیکھیں بین سطول کا ہی المنفقہ، وہ ہاتھ جو خرچ کرنے والا. اوپر والے سے مراد دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ. سفلا سے مراد نیچے والا ہاتھ. اس سے مراد کیا ہے؟ السائلہ، مانگنے والا ہاتھ، لینے والا ہاتھ. تو اس کا گویا کہ ترجمہ ایسا ہوگا کہ دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس حدیث مبارکہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور سوال کرنے سے منع کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فرمایا دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. انسان دینے والا بن جائے اس کو شریعت نے پسند کیا ہے بمقابلہ اس کے کہ انسان لینے والا بن جائے. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا، اگر ایک انسان کے پاس اسباب نہیں ہے یا وہ محتاج ہے یا ضرورت مند ہے تو اس صورت کے اندر پھر کیا حکم ہے اس کے لیے؟ آیا اس صورت میں بھی وہ سوال نہیں کر سکتا یا مانگ نہیں سکتا یا اس کو ناپسند کیا گیا ہے؟ یہ بات سمجھ لیں کہ مانگنے کو شریعت نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، پسندیدہ نگاہ سے، الا یہ کہ انسان شدید ترین یعنی محتاج اور ضرورت مند ہو جائے. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اس شخص کے لیے صرف اجازت ہے کہ جس کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کا بھی انتظام نہ ہو، ایک دن کے. اور اگر کسی کے پاس صرف ایک دن کے بھی کھانے پینے کا انتظام ہے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں. اگر ایک دن کا بھی انتظام ہے نا اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صرف شدید ترین مجبوری کے وقت کے ایک دن کے اسباب بھی نہیں ہے، یا پھر ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ انسان بھوک سے، فاقے سے مرنے کا خطرہ ہو، تب اس کی اجازت ہے. عادتاً شوقیہ یا پھر بعض دفعہ اس کو انسان اپنا ایک پیشہ بنا لینا، یہ سب ناجائز صورت ہے. اور اس صورت میں دینے والے کو بھی اگر علم ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جائز نہیں ہے ایسے شخص کو. علماء نے لکھا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی انتظام ہو اس کو دینا جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الا یہ کہ شدید ترین مجبوری کی کوئی صورت آ جائے. اور پھر سوال کرنے میں بھی علماء نے کچھ شرطیں رکھی ہے، کچھ شرطیں لکھی ہے کہ تین باتیں نہیں ہونی چاہیے مانگنے میں. 3 باتیں. ایک یہ ہے کہ انسان مبالغے کے ساتھ نہ مانگے، مبالغے کے ساتھ نہ مانگے. یعنی ضرورت تھوڑی سی ہے اور یہ مبالغہ کر رہا ہے، زیادہ مانگ رہا ہے، یا اپنے واقعات یا اپنے حالات دردناک جھوٹ موٹ بیان کر رہا ہے. جیسے ایک مبالغہ ہوتا ہے نا، مبالغے کے ساتھ مانگنا، حد سے زیادہ مبالغہ کرنا اس میں وصول کرنے کے لیے، تو اس صورت کے اندر یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے کسی کے ساتھ کسی کو یعنی اذیت دینا، یعنی اس طرح مانگنا کہ جس سے مانگ رہا ہے اس کو اذیت میں ڈال دے، اس کو پریشان کر دے. بعض لوگ چمٹ جاتے ہیں نا، پھر نہیں چھوڑ رہے. اب ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے پاس بھی نہیں ہو، اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اب کیا ہو گیا کہ اب چمٹ گئے، کبھی ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، کبھی ہاتھ لگا رہے ہیں، بس پیچھے لگ گئے. اور یہ صورت جائز نہیں ہے. یعنی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے سامنے والا اذیت کے اندر اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے مبالغے کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ مبالغے کے ساتھ مانگنا اور اس طرح ایک جھوٹ موٹ حالات پیش کرنا یا بڑا چڑھا کر اپنی صورتحال پیش کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال شریعت نے خرچ کرنے کو پسند کیا ہے کہ انسان خرچ کرنے والا بنے. ایک تو مانگنا ہے، سوال ہے. دوسری چیز ہے ہدیہ. پھر ہدیے کا کیا حکم؟ کسی کو مثال کے طور پہ ہدیہ دیا جائے تو جو لے گا تو لینے والا بھی تو کیا ہے بھئی، اس کا ہاتھ نیچے ہے. تو ہدیہ اس حکم میں نہیں ہے. یہ ممانعت اس صورت میں جب انسان خود مانگے، خود سوال کرے، خود لینے کا طالب بنے، یہ پھر سوال کہلاتا ہے. ظاہری بات ہے ہدیے میں تو اس طرح کی بات نہیں ہے.
ہدیے میں تو کوئی انسان خود ہی جا کے بھئی کسی کو عطر دینے کا دل چاہ رہا ہے، اس کو عطر ہدیے میں دے دیا، یا کوئی بھی چیز ہدیے میں دے رہا ہے دے دی. اس میں تو سوال نہیں ہے نا، مانگنا نہیں ہے، بلکہ خود سے دیا جا رہا ہے. لیکن علماء نے یہاں تک احتیاط بتلائی ہے اس میں بھی کہ اگر جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس طرح وصول کرنے کے بجائے اوپر سے ہاتھ بڑھا کے وصول کر لے، تاکہ ظاہری صورت بھی جو ہے ید سفلی کی نہ بنے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ مشابہت سے بھی بچ جائے. تو بہرحال شریعت نے خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ انسان یعنی دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور اس میں محنت کی بھی ترغیب ہے کہ ہر انسان اپنی طاقت کے بقدر رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرے اور محنت کرے، تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہ آئے. پسندیدگی کے نگاہ سے دیکھتی ہے کہ ایک انسان اپنی محنت کا رزق کمائے، رزق حلال. رزق حلال کی روایتوں میں آگے آئیں گے، اس کے فضائل، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. تو اس میں یہ ترغیب بھی دی گئی ہے. ظاہری بات ہے ید علیا وہی بنے گا جس کے پاس دینے کے لیے ہوگا، اور دینے کے لیے اس کے پاس ہوگا جو محنت کے ساتھ کمائے گا. خدا نخواستہ اگر ایک انسان اس کا عادی بن جائے لینے کا، تو یاد رکھے پھر وہ کام کاج نہیں کرے گا، وہ پھر ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. اور اگر اس طرح اس کے لیے کوئی ذریعہ اسباب بن بھی گئے، جیسے بعض سنا ہے بیرون ممالک میں یا اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بے روزگاری کا یا اس کا بھی الاؤنس ملتا ہے. تو بعض مرتبہ ایسا جیسے ساتھیوں سے ہم سنتے ہیں وہاں کے لوگ تو محنت کے عادی ہے، لیکن یہاں سے بعض اللہ کے بندے اس طرح جا کر قصداً و ارادتاً بے روزگار بیٹھ کر وہاں سے الاؤنس وصول کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بھی غلط ہے، غلط بیانی کرنا، غلط طور پر لینا، ناجائز طور پر لینا. اور دوسرا اس سے انسان پھر یعنی کام کرنے کا عادی نہیں بنتا، اس سے انسان بالکل ایک ناکارہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا. اور شریعت نے بھی ایسے مسلمان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے جو خود رزق حلال کمانے کا اہتمام کرتا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ القاسب و حبیب اللہ روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے محنت سے کمانے والا یہ اللہ پاک کا دوست ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے فضائل آتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک سبق ہمیں اس حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کے پاس چاہے زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، انسان خرچ کرنے کی عادت بنائے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا بھائی خرچ وہی کرے گا جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہو. ضروری تو نہیں ہے. اگر میرے پاس 10 روپے ہیں، میرے پاس 100 روپے ہیں، میں اس 100 میں سے 10 خرچ کر لوں، میں 10 میں سے 2 روپے خرچ کر لوں. اگر میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا تو میں بھی کروڑوں والے کے برابر ہو جاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک تو اخلاص کو دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے اللہ پاک کے. اگر انسان کروڑوں خرچ کر رہا ہے اخلاص نہیں ہے تو بیکار. 2 روپے خرچ کر رہا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ وہ کامیاب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی کیفیت آپ کو معلوم ہے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کریم میں اللہ پاک نے تعریف فرمائی. تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان خرچ کرنے کا عادی بن جائے، چاہے اس کے پاس تھوڑا سا ہو، معمولی بھی ہو، لیکن ایسا اہتمام کرے کہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دینے والا بن جائے. اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان حتی الامکان شدید ترین مجبوری، جیسے میں نے عرض کیا، اگر ایک دن کا بھی اسباب نہیں ہے تو انسان قطعی طور پر لینے والا نہ بنے، نہ اس کی عادت بنائے. بات سمجھ میں آئے؟ شریعت نے اس چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے. آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا. ترجمہ سے اس روایت کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ترین ہے. یعنی گناہ کے اعتبار سے، قباحت اور شناعت کے اعتبار سے غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اس سے متعلق مختصر بات سن لیں. اب غیبت تو ایسا موضوع ہے کہ اس پہ ہر مسلمان جانتا ہے، وعیدیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے آپس میں. کیوں؟ أَيُحِبُّ
أحدكم کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ بس اس کو تم ناپسند گوشت کے کھانے سے تعبیر کیا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا غیبت کہتے کس کو آتا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ. آپ علیہ السلام نے غیبت کی تعریف فرمائی ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت کہتے ہیں تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ اس طور پر کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو تو وہ ناپسند کرے، اسے اچھا نہیں لگے. بھائی غیبت جس کی جاتی ہے تو اس کی برائی کی جاتی ہے نا، اور اس کو پتہ چلے کہ اس نے کہا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، دل پہ چوٹ لگتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ. یہ غیبت کی تعریف ہے. امتحان میں پوچھے بھائی غیبت کی تعریف لکھیں تو غیبت کی تعریف کیا لکھیں گے کہ اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس طور پر کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اس سے اچھا نہ لگے. اردو میں اس طرح صلوات والسلام سے پوچھا گیا ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے رسول اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات میرے بھائی میں موجود ہے، یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جو غیبت کر رہا ہوں ان کان فی اخی ما اقول وہ بات اس میں موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے. ان کان فی اخی ما تقول فقد اغتبت وان لم تکن فیہ فقد بہت. آپ نے فرمایا یہ بات اس میں موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر موجود نہ ہو پھر تو بہتان بن جائے گا، پھر تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو اسی لیے جیسے آج ہم کہتے ہیں نا، بعض لوگ غیبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی میں سچ تو کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں، یا میں اس کے منہ پر کہہ دوں گا. تو چاہے اس کے منہ پر آپ کہہ دیں یا چاہے آپ کہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ غیبت ہی ہے اور غیبت جائز نہیں ہے. اور غیبت کتنی بری چیز ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حدیث میں آپ کے سامنے آ گیا کہ زنا کتنا بدترین اور بڑا گناہ ہے، غیبت کو اس سے بھی زیادہ برا کہا گیا. اب یہاں ایک علمی نقطہ سمجھ لیں، ساتھی لکھنا چاہیں لکھ بھی لیں کہ غیبت کو زنا سے بدتر اشد کیوں کہا گیا. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا بہت بڑا گناہ. اور آج ایک صاحب ایمان بھی جس کے دل میں ایمان ہے، وہ زنا کا نام سنتا ہے اس کو قباحت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو بہت برا ہے. لیکن غیبت کا ہم سنتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہو رہا، ہم غیبت کرتے بھی ہمیں برا نہیں لگ رہا. کیوں نہیں لگ رہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو زنا سے بدتر بتا رہے ہیں. جب بتا رہے تو بدتر ہے نا، لیکن ہمارے دل میں اس کی وہ قباحت نہیں ہے جو زنا کی ہے. تو اس کو پھر کیوں اتنا سنگین گناہ بتلایا گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال اس کا ایک جواب یہ دیا گیا غیبت کو زنا سے بدتر اس لیے کہا گیا، غیبت کو زنا سے بدتر اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں اگر خدا نخواستہ کوئی زنا کے اندر مبتلا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، اور جب اس کو گناہ سمجھے گا تو وہ کسی نہ کسی وقت توبہ کر لے گا. لیکن غیبت کرنے والا بسا اوقات اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. جب سمجھتا ہی نہیں ہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آئی؟ اور جب توبہ نہیں کرے گا تو آخرت کا معاملہ بن گیا. چلے خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرمائے کسی سے اگر بدکاری کا گناہ ہو گیا لیکن اس کے دل میں ہے کہ یار میں نے یہ غلط کیا ہے، میں نے اچھا نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک توبے کی توفیق دے دے، یہ توبہ کر لے گا. ایک انسان جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو توبہ کرتا ہے. لیکن بسا اوقات یہ ممکن ہے کہ غیبت کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں. جب سمجھتے ہی نہیں ہے تو توبہ کیسے کریں گے؟ اس لیے اس اعتبار سے اس کو غیبت سے بھی برا کہا گیا ہے، سنگین، کہ اس میں توبہ انسان نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی، یہ جواب سمجھ میں آیا سب کو؟ دوسرا جواب یہ لکھا کہ بعض مرتبہ ہم سمجھتے تو ہیں لیکن بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اس کو بہت لائٹ لے رہے ہو، بہت ہلکا ہم سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، چلو بھائی جتنی کرنی ہے کرو. اور یہی چیز آخرت میں کیا ہے؟ پکڑ کا باعث بن جاتی ہے. دوسرا جواب سمجھ میں آیا کہ گناہ تو سمجھ لیتے ہیں لیکن بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور اسی لیے بے دھڑک غیبتیں کرتے ہیں. دو جواب سمجھ میں آئے. تیسرا جواب سن لیں اس کا. تیسرا جواب علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زنا سے بدتر اس لیے کہا گیا کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد بغیر توبے کے یا حق ادا کیے معاف نہیں ہوتا. خدا نخواستہ زنا کا گناہ ہوا، بدکاری کا،
دل میں ندامت ہوئی، سچے دل سے توبہ کی، اللہ پاک معاف فرما دیں گے. لیکن اگر غیبت کی ہے تو جب تک یا تو جس کی غیبت کی اس سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے تب تک یہ گناہ معاف ہی نہیں ہوتا. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت جائیں گے، پل صراط پر سے گزریں گے، تو ایسے بعض لوگوں کو پل صراط پر جنت سے پہلے روک دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا بھئی تم نے دنیا میں غیبتیں کیے، پہلے وہ غیبتوں کا بدلہ چکاؤ تب جنت میں داخل ہوں گے. ان کو روک دیا جائے گا. اب آپ بتائیں کتنا سخت معاملہ ہے. اور غیبت انسان جب کرتا ہے تو یہ دوسرے کی عزت پر وار کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کردار کشی ہے. غیبت کا مطلب کردار کشی ہے. انسان کوئی تعریف تو نہیں کرتا نا، جب غیبت کرے گا تو برائی کرے گا، اس میں یہ کمزوری، اس میں یہ کمزوری، اس میں یہ کمزوری، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے. یہ ایک مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ آور ہونا ہے. اسی لیے یہ گناہ اللہ پاک معاف نہیں کرتے جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ خود معاف نہیں کر دے. اور آپ بتائیں کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا آسان ہے؟ بہت ہی مشکل ہے کسی کے سامنے یہ کہنا کہ بھئی میں نے آپ کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دے. پھر کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تیسرا جواب سمجھ میں آیا؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ سنگین ہے، نازک ہے، خطرناک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صرف حقوق العباد صرف توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ انسان اس بندے سے معاف نہ کروا لے یا اس کو حق ادا نہ کر دے. اور غیبت تو یہ ہے کہ انسان گویا اپنی نیکیاں اٹھا کر دوسروں کو دے رہا ہے. اب قیامت کے دن جب انسان جائے گا تو وہاں تو پھر ظاہری بات ہے روپے پیسے نہیں چلیں گے. اب انسان نیک ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، کثرت کے ساتھ تہجد پڑھی، نوافل، لیکن دوسری طرف اس نے غیبتیں کی ہیں تو کیا ہوگا بھائی؟ جس کی غیبت کی اللہ پاک بلائیں گے اس کو حق ادا کرو. اب کیسے ادا کرے؟ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائے گی جس کی غیبت کی ہے. نیکیاں اٹھا کے دی جا رہی ہے. یہ اتنے اعمال لایا ہے محنت سے، لیکن غیبت کی ہے تو اس کی نیکیاں ان کے پاس جا رہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کی نیکیاں ہی ختم ہو جائے غیبت کی وجہ سے. پھر کیا ہوگا؟ اب بھی اگر حقوق والے باقی ہے پھر کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اٹھا کے اس کے نام اعمال میں. تو یہ اتنا سنگین گناہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیبت کو اس لیے اتنا سنگین گناہ کہا گیا. اس میں ایک دو باتیں اور سمجھ لیں. آخر میں علماء نے یہ لکھا کہ جس کی غیبت کی ہے اگر اس تک وہ بات پہنچی نہیں ہے اب تک، تو اس صورت کے اندر اگر انسان توبہ کر لے اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک معاف کر دیں گے. کیوں؟ اب تک وہ بات پہنچی نہیں. جب بات پہنچی نہیں تو اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچی. کیوں؟ جب پہنچ جاتی ہے تو دل کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی غیبت کر کے. لیکن اگر پہنچی نہیں ہے اور توبہ کر لے تو امید ہے اللہ پاک معاف کر دیں گے. لیکن اگر غیبت والی بات پہنچ گئی اب صرف توبے سے معاف نہیں ہوگی جب تک کہ انسان معاف کروا نہ لے. اب کیا ہوگا؟ دوسری بات، بعض مرتبہ انسان مردوں کی غیبت کر لیتا ہے. مردوں سے کیسے معاف کروائے گا؟ تو ان دونوں کا جواب بھی سن لیں. اگر زندہ کی غیبت کی ہے تو انفرادی طور پر تو معافی مشکل ہو جاتی ہے. علماء نے بھی اس کا حل لکھا ہے. علماء نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے علماء نے اس کا حل یہ لکھا کہ انفرادی تو مشکل ہے، البتہ انسان جب ملاقات کر لے تو یہ کہہ دے بھئی اگر میں نے زندگی میں اگر کوئی غیبت کی ہو تو معاف کر دینا. یا بھئی اگر جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم تو رسمی طور پہ کہتے ہیں بڑی رات آ جاتی ہے، بھئی کہاں سنا معاف کرنا، یہ رسم ہے. کہاں سنا معاف کرنا، وہ بھی صرف بڑی راتوں میں. ایسا نہیں ہے. انسان تو غیبت کسی بھی وقت کر سکتا ہے. اس معافی کا تعلق صرف خاص رات سے نہیں ہے، پوری زندگی سے ہے. تو بہرحال انسان اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے اور اس انداز میں کہہ دے کہ بھئی اگر میں نے کبھی کی ہو یا آپ نے کی ہو تو ہم معاف کر دیتے ایک دوسرے کو. بات سمجھ میں آئی؟ اور انفرادی کہنے میں یہ بھی نقصان ہے، بھئی میں نے کی، ہو سکتا ہے وہ اور بدظن ہو جائے اور بد دل ہو جائے. تو انسان ایک مجموعی طور پر ایک بات کہہ دے اور معافی مانگ لے. مردوں کی ہے تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، ذکر اذکار، تسبیحات، نفلی صدقہ. جس کی غیبتیں کی ہیں اس کو بخش دے تو اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک وہ گناہ معاف کر دیں گے. تو بہرحال یہ غیبت کا جو گناہ ہے یہ بہت ہی سنگین گناہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کرنا گناہ ہے اس طرح سننا بھی گناہ ہے. سننا بھی گناہ، صرف کرنا نہیں کہ میں مجلس میں شریک ہوں، دوسرا کر رہا ہے میں سن رہا ہوں، بھئی میں تو گناہ گار نہیں ہو رہا ہوں، میں خالی سن رہا ہوں. سننے والا بھی گناہ گار، اس مجلس میں شرکت کرنے والا بھی گناہ گار. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر جس مجلس میں غیبت شروع ہو منع کر دے،
منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اٹھ جائے، کم از کم خاموشی سے اٹھ جائے، لیکن غیبت کی مجالس میں شرکت نہ کریں۔ تو بہرحال آج یہ گناہ بہت زیادہ ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ آج ہم نے 3 حدیثیں پڑھی، پہلی مسواک سے متعلق پڑھی کہ مسواک یہ منہ کی پاکی کا اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، تو مسواک کا اہتمام انسان کرے، نمازوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، منہ بھی صاف رہتا ہے، اور آخرت میں اللہ پاک کی رضامندی بھی نصیب ہوگی۔ دوسری حدیث الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ دینے والا بن جائے، لینے والا حتی الامکان نہ بنے، اور نہ لینے کی عادت بنائے، نہ یہ مزاج بنائے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ انسان خود بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالے، چاہے انسان مالدار ہے، معتدل ہے، یا چاہے غریب کیوں نہیں ہے، لیکن جس درجے میں اس کو اللہ پاک نے حیثیت دی ہے، خرچ کرنے کا ضرور اہتمام کریں تاکہ الید العلیٰ والا بن جائے۔ تیسری حدیث غیبت سے متعلق سنی، تو اس میں انسان یہ عہد کر لے ہر ساتھی کہ کبھی بھی پوری زندگی انسان نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے، اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو انسان جا کر ایک اجتماعی انداز میں ان سے معافی مانگ لے، معاف کروا لے، تاکہ یہ آخرت کا معاملہ نہ بنے، اور اگر دنیا سے جانے والوں کی ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔